لیکن یہ ہے کہ قابلیت پیدا کریں وگرنہ جب قبر میں ہم جائیں گے مولوی بھی پکڑے جائیں گے، طالب علم بھی پکڑے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح علم پڑھا ہے۔ پیدا کرو، برداشت کا مادہ پیدا کرو، کوئی سخت بات کہہ جائے فوراً دو ٹوک اس کو جواب نہ دو جیسے آپ ہمارے ہاں ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، نہیں، یہ نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ لذا غلطیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے خاموش ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت انسان کی تربیت کے لیے اللہ نے پہلے جس نبی کو بھیجا اسے خلیفہ کا نام دیا۔ حضرت داؤد آئے، ان کو بھی خلیفہ کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت نوح تشریف لائے، انہیں پہلی نبی کہا گیا ہے، اس کے بعد پھر رسول کا لفظ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں امام کا لفظ آیا ہے، اور ولایت کا اعلان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کے نمائندے ہیں جن کا لقب منصب بھی اللہ نے خود معین کیا ہے۔ کسی کو خلیفہ کہا، کسی کو نبی کہا، رسول کہا، امام کہا، ولی کہا۔ ان کا کام کیا ہے؟ تربیت۔ ظاہر ہے کہ تربیت جب انسان کی کرنی ہے تو حضرت انسان مختلف طبیعتوں کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو پہلی دفعہ ہی ایک بات کہہ دی جائے تو اس کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، بعض ایسے ہیں بار بار کہا جائے تب بھی لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کھلنڈرا ہے، یہ بڑا ایسا ہے، اس کے مختلف القاب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حکم ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار نصیحت کرتے رہیں، بار بار نصیحت کرتے رہیں، چونکہ نصیحت ایک وقت ایسا آئے گا جس سے مومنین کو نفع حاصل ہوگا، مومنین اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انسان نے تربیت حاصل کرنی ہے اس نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کو تمام انبیاء و اولیاء کا سردار کہا گیا ہے، اور قرآن مجید اخلاق عظیم پر فائز ہونے کا لقب انہیں دے رہا ہے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا وہ تھی صداقت۔ تو سچائی ہر صورت میں انسان میں ہونی چاہیے۔ جب تک سچ بولنا نہیں سیکھے گا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا رسالت میں آپ کے ساتھ ربط ہے، یا میرے رسول زبانی کلامی ہوگا، دل کی گہرائیوں سے نہیں۔ سب سے پہلے سچائی، اور جب وہ تشریف لے آئے تو یہ دوسری صورت ہے قرآن مجید کی۔ پہلی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، دوسری میں کہا گیا کہ اخلاق عظیم کے مالک ہے، تو اخلاق ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ اب ان کا اخلاق کس قدر عالی تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک بڑھیا عرب عورت کوڑا کرکٹ اٹھاتی ان کے اوپر ڈال دیتی، اور ایک دفعہ تو وہ اوجھڑی لے کر آئی، ظاہر ہے کہ بکرے کی ہوگی یا بھیڑ کی ہوگی، وہ آ کے ان کے اوپر ڈال دی۔ اس کے باوجود جب 2-3 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کو نہ دیکھا تو فرمانے لگے وہ نہیں نظر آ رہی۔ بتایا گیا کہ وہ مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے گئے باقاعدہ، اس کی بیمار پرسی کی، جبکہ وہ صرف تکلیف کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اخلاق ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ صبر کا مادہ دل میں پیدا کرو، برداشت کا مادہ پیدا کرو، کوئی سخت بات کہہ جائے فوراً دو ٹوک اس کو جواب نہ دو جیسے آپ ہمارے ہاں ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، نہیں، یہ نہیں، خاموش ہو جاؤ۔
لذا غلطیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے خاموش ہونا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور جب یہ گزشتہ اتوار بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کام انسان کو کرنا چاہیے، توبہ وغیرہ اپنے آپ کو سرزنش کرے، تو ان میں ایک چیز کیا ہے؟ خاموشی۔ اگر انسان اس کا جواب دے گا تو سخت دے گا، کیونکہ اس نے غلط بات کہی ہے، لذا خاموش ہو جائے۔ جب خاموش ہو جائے گا تو گویا جواب بھی اس کا ہو گیا ہے، پھر وہ کسی وقت سوچے گا، کہے گا دیکھو میں نے کیا کہا تھا، اور وہ خاموش ہو گیا، اس نے جواب مجھے نہیں دیا، تو اس کی طبیعت میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب انسان زیادہ باتونی بن جائے، ہر وقت بولتا رہے، تو اس کی غلطی بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ بولتا زیادہ ہے تو غلطی بھی زیادہ ہوگی۔ لذا چاہیے کہ کم بولو، خاموشی اختیار کرو تاکہ غلطیاں کم ہو جائیں۔ ایک دوسری مثال مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا بات کرنا یہ دوا کی طرح ہے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے کہ یہ آپ نے ایک دن میں 3 دفعہ کھانی ہے، اب اگر وہی شخص وہی دوائی پہلی دفعہ ہی ساری کی ساری کھا لے، دوپہر کو پھر کھاؤں، شام کو خواہ کھاؤں، پتہ نہیں مجھے یاد رہے، یعنی 3 گولیاں کھا لے، تو فرمایا کہ دوا کم جو ہے وہ نافع ہوتی ہے، جب زیادہ کھائیں گے تو نقصان دہ ہوگی، تو ایک کی بجائے 3 گولیاں یک وقت کھا لیں گے تو نقصان ہوگی۔ یہی حال بات کا ہے، کلام کا ہے۔ کلام کم کریں گے تو فائدہ میں رہیں گے، اور اگر زیادہ باتیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ پھر اصل یہ ہوتا ہے، خصوصاً طلبہ کرام، طالب علمی کا جو رویہ ہے اس میں اس کو عام بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ صبح صبح اٹھا، نماز پڑھی، پرانے زمانے میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ استاد علماء صبح درس قرآن دیتے تھے باقاعدہ، اور میرے خیال میں طلوع آفتاب سے کچھ پہلے درس شروع ہو جاتے تھے۔ اب جب درس ہو رہے ہیں تو انسان درس میں مشغول ہے، جب ایک کلاس جاتی ہے درس پڑھتی ہے، اس کے بعد فوراً آ کے اس درس کا وہ آپس میں مباحثہ کرتے ہیں۔ جو لڑکا پہلے اس درس کو اپنے ذہن کی وجہ سے گویا دہرائے گا، اس کو سمجھا جاتا تھا یہ اچھا پڑھوکا لڑکا ہے، اور جو آخر میں دہرائے گا یہ صرف سنتا رہے گا وہ کمزور سمجھا جاتا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرے درس کا ٹائم ہو جاتا ہے، 2 بجے تک درس ہوتا تھا، پھر ظاہر ہے کہ کھانا بھی ہے، کھانا جلدی ہو جاتا تھا، 9-10 بجے ہو جاتا تھا، کیونکہ دیہاتوں میں اس وقت رواج ہی یہی تھا، بجلی تو تھی نہیں۔ 9-10 بجے دوپہر کا کھانا ہو گیا، ناشتہ بھی وہی ہو گیا، مغرب سے پہلے کھانا ہو گیا، کیونکہ بجلی ہے نہیں، تاکہ مغرب کے بعد پھر آدمی کیا کرے، کھائے پیے کس طرح کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کام میں مشغول رہتا تھا۔ پھر طالب علموں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا وقت کسی پڑھائی میں صرف کریں۔ اب آپ یاد کرتے ہیں زاربا، آج کل تو زاربا کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ جدید زمانہ ہے۔ جدید زمانہ میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو اتنا کچھ پڑھایا جائے کہ بھئی نماز روزے کا بن جائے، داڑھی واڑی بھی رکھی ہوئی ہو، تقریر بھی تھوڑی سی کر لے، لذا نہ صرف پڑھاتے ہیں، نہ ان کو نحو کی 1-2 کتابیں پڑھاتے ہیں، علمی کتابیں کوئی بھی نہیں پڑھاتا، عربی ادب بھی نہیں پڑھاتے، کچھ بھی نہیں پڑھاتے، مختصر سا کورس پڑھا کے اس کو امتحان دلا دیتے ہیں تاکہ کل وہ جا کے بڑا عالم بھی بن جائے اور یہ بھی بن جائے۔ لیکن اس وقت کیا تھا کہ طلبہ جب صرف دہراتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے پوچھیں جی آپ کا نام کیا ہے؟ فاضل۔ ہاں جی بتاؤ یہ فاضل کیسے بنتا ہے؟ فاضل یفضل فضلا وفضولا شروع ہو جاتا تھا، پھر پورا باب۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ عمار کس طرح بنتا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ان چیزوں میں لگے رہتے تھے تاکہ علمی گویا کہ ترقی ہو ان کی، فضول باتیں نہیں ہوتی تھی۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ شام سے پہلے 1.5 گھنٹہ حکم ہوتا تھا کہ تمام طالب علم چلے جائیں، 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑا میدان تھا، وہاں بھاگیں، خواہ وہ کبڈی کھیلیں اور کچھ چیز کھیلیں، والی بال بھی اس زمانے میں نیا آیا تھا، وگرنہ یہ ہاکی کرکٹ فٹ بال وغیرہ نہیں تھا، والی بال ہی صرف آیا تھا۔ کبڈی کھیلتے تھے اور کچھ چیزیں، وہ دوڑ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ورزش ہو جاتی ہے، ورزش سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ شام کو آتا تھا، پھر نماز پڑھی ہے،
کچھ مطالعہ کیا، وہ بھی لالٹین سے مطالعہ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ طالب علم کا وقت اسی میں گزر جاتا تھا۔ آج کل یہی ہے کہ مصیبت، طالب علم کے پاس وقت بہت زیادہ ہے، جس صبح سے لے کر 12 بجے تک ہم نے درس پڑھنے ہیں، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اس سے زیادہ درس پڑھا ہے۔ 12 بجے کے بعد پھر وہ 2 گھنٹے بٹھایا، کبھی ساتھ کوئی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، رات کو بھی یہی ہے، لذا کبھی بٹیر ہاتھ میں ہوتا ہے، پرانے زمانے میں، آج کل موبائل ہاتھ میں ہوتا تھا، تو طالب علم پھر باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، فضولیات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بھی بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی بڑھ جاتے ہیں ان سے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیتا ہے تو لفظی طور پر بھی اپنے آپ کو وقف کرے، عملی طور پر بھی وقف کرے، اور اچھی طرح پڑھتا رہے، تاکہ کل کو آیت اللہ حافظ بشیر بن کر مجتہد اعظم بن جائے اور لوگ ان کی تقلید کریں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ ایک ہی آدمی ہے آپ کا جو نجف اشرف میں بیٹھا ہے اس علاقے کا، اسی کا نام لے رہا ہوں، وگرنہ ایرانیوں میں، عربوں میں تو بہت زیادہ، سب سے زیادہ ایرانیوں میں مجتہد ہیں، اس کے بعد عربوں میں ہیں، تو آپ کا پاکستانی تو پہلی دفعہ ایک مجمع میں بیٹھ کر نام اس نے پیدا کیا ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے۔ تو گویا در حقیقت انسان کو اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ جو پرانے زمانے میں تھا آج کل وہ چھوٹ گیا ہے، اس واسطے طالب علم جو پڑھے گا وہ بوائلر مرغی کی طرح ہوگا، جیسے یہ جعلی مرغی نہیں ہوتی، مردار مرغی۔ 20-25 سال بعد یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، یہ بھی کھاتے ہیں ویسے، ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں کہ 20-25 سال بعد کوئی نہ کوئی مرض ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ 20-25 سال انسان کی عمر ہوتی ہے اور وہ امراض میں ہو جاتے، اسی طرح غلط غذائیں جو ہے وہ کھا کر۔ تو اس طرح کیا ہوتا تھا، سب سے پہلے جب طالب علم آتا تھا تو اس کو قاعدے پر بٹھاتے تھے، الف ب ت خ، وہ 10 جماعتیں بھی پڑھا ہوا ہے، ساتھ نماز بھی یاد کراتے تھے۔ پھر قاعدے کے بعد یسر القرآن ہوتا تھا، اس میں تھوڑے سے ہجے وغیرہ کرواتے تھے، الفاظ کی پہچان ہو جاتی تھی، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر جب قرآن مجید شروع کرتا تھا اس وقت ساری توجہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کو وہ کہتے تھے جوڑ کرے۔ آج کل آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ کہتے ہیں ہجے کرے، تو ہجے کر کے وہ لفظ پڑھتا تھا۔ وہ چند دنوں میں اس قدر قابل ہو جاتا تھا کہ پھر استاد اس کو کہتا کہ ہجے کر کے خود الفاظ آ کے میرے سامنے پڑھو۔ جب وہ پڑھتا تھا کسی جگہ تھوڑا سا اشتباہ ہوا تو ہوں انہوں نے کیا، وہ سمجھ گیا کہ کون سا اشتباہ ہے، پھر فوراً وہ ہجے کر کے ٹھیک کر لیتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 20-25 دن کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ خود تیاری کر کے آتا تھا قرآن مجید کی، پھر قرآن مجید آ کے وہ سنا دیتا تھا۔ کوئی ایک آدھ غلطی ہوتی تو استاد نکال دیتا۔ پھر اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ طالب علم کو کہہ دیا جاتا آج پڑھ لیا ہے کل درس سنیں گے، نہیں، اس کو کہا جاتا وہاں بیٹھ جاؤ، اس درس کو جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کو 5 دفعہ دہراؤ۔ 5 دفعہ دہرانے کے بعد پھر آ جائے گا جی استاد جی میں نے دہرا لیا ہے۔ پھر کہتے تھے اس سے پہلے جو 2 درس پڑھے ہیں نا ان کو ساتھ ملا کے 3 دفعہ اس کو بھی دہراؤ۔ وہ آ جاتا تھا جی دہرا لیے ہیں۔ پھر فرماتے تھے جاؤ 7 درس پچھلے اور آج کا درس ملا کے اس کو 3 دفعہ دہراؤ۔ جب وہ آ جاتا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ اس سپارے میں جو ہے نا اول سے لے کر آخر تک جس سپارے میں پڑھ رہے ہیں، جس جزء میں پڑھ رہے ہیں اس کو دہراؤ۔ اس سے فارغ ہو کر آ جاتا تھا، پھر کہتے تھے آپ جہاں سے قرآن مجید روز تلاوت کرتے ہیں آدھا پارہ، یہ ایک پارہ جہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد آگے پڑھو۔ وہ سارا دن اسی میں صرف ہو جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے قرآن مجید جلدی پڑھ لیتا تھا۔ قرآن مجید کے بعد فارسی کی کتاب پڑھاتے تھے کریمہ، اس کے بعد پڑھاتے تھے پدنامہ کے بعد پڑھاتے تھے گلستان سعدی، اس کے بعد باری آتی تھی صرف بہائی کی۔ آپ تو سیدھے صرف میر نامیر پر پہنچ جاتے ہیں نا، کیونکہ آج کل کا استاد ارسطو ہے، وہ کہتا ہے وہ پرانے زمانے میں پڑھا ہوا تھا، کتاب کے بغیر ہی پڑھ گیا تھا اس زمانے میں، تو ایسی صورت میں یہ بھی سب پڑھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کچا رہ جاتا ہے آدمی۔ پہلے صرف بہائی کے بعد پوری ابواب الصرف، اور ابواب الصرف کی بھی اسم فاعل کے پورے جتنے صیغے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے صرف صغیر، یہ جب تک مکمل نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک کتاب ہی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو آج بھی ہمارے یہ بزرگ عالم دین نماز پڑھا رہے ہیں، اگر یہ رحم کریں طالب علموں پر اور یہ اسی طرح طرز اختیار کریں کہ پہلے قرآن مجید نماز، قرآن مجید پورا پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد کوئی غلطی نہ ہو،
آرام سے پڑھے، آدھا پارہ بھی وہ سنتے تھے کہ ایک غلطی بھی نہیں ہوئی، پھر کہتے تھے تیرا قرآن مجید ٹھیک ہے۔ پھر فارسی کی 3 کتابیں اور وہ بھی اخلاقیات کی۔ کریمہ مثلا پہلا شعر اس کا یہ تھا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ لیکن آپ طلبہ کی عمر کسی کی 40 سال نہیں ہے، لیکن اور بزرگان کئی 40 سال کے بیٹھے ہیں۔ کیسا ہے، کیوں ایسا ہے کہ 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے پھر بھی بچپنا شرارتیں کرتا ہے؟ تو یہ پہلے یہ لفظ تھا، اس کے بعد آگے دوسرا پڑھاتے تھے۔ پدنامہ میں بھی یہی تھا۔ گلستان سعدی شیرازی، علامہ اقبال بھی جس کی تعریف کرتا ہے، اس کی گلستان پڑھائی جاتی تھی۔ صرف بیاہی بنیادی کتاب ہے تمام صرف کی، اور اس کو لکھنے والے ہیں شیخ بہائی۔ شیخ بہائی بہت بڑی شخصیت تھے۔ ایک اہل سنت میں عالم تھا ابن حاجب، اس نے کافیہ لکھا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے کوئی طالب علم کسی نے کافیہ دیکھا ہو یا نہیں، البتہ آپ کے یہ استاد بیٹھے ہیں یہ بھی کافیہ پڑھے ہوئے ہیں، مولانا ارشد عابدی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی کافیہ پڑھے ہوئے ہیں۔ بہترین کتاب تھی نحو کی، جس کی جگہ آپ سمدیہ پڑھاتے ہیں، جس کا آگا پیچھے بھی کوئی نہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کافیہ وغیرہ اس نے لکھا، وہ مختصر ترین کتاب ہے نحو کی۔ اور اس بندہ خدا نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کوئی آدمی میری کتاب سے مختصر کتاب لکھ کر کسی فن کی مجھے دکھائے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ اب انعام مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنا کہا تھا انہوں نے کہ میں انعام دوں گا۔ تو شیخ بہائی نے صرف میں بھی یہ کتاب لکھی۔ اصول میں ایک کتاب ہے جو آپ کی جیب میں آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں زبدۃ البیان۔ اور علوم میں بھی کتابیں لکھی، 5-6 کتابیں لکھی، اور وہ کہنے لگے ابن حاجب اگر آج ہوتا تو اس کو بہت سارا انعام مجھے دینا پڑتا۔ یہ تھا علم۔ صرف بہائی بنیاد ہے، جس وقت آپ پڑھیں گے آپ کو بنیادی چیزوں کا پتہ چل جائے گا، پھر صرف میں آگے جو ہے وہ آپ چل سکیں گے۔ میں تو ان حضرات کی خدمت میں یہی عرض کروں گا جو کہ ادارہ یہ لوگ چلا رہے ہیں، میں 2003 سے نہیں چلا رہا۔ تو اگر یہ حضرات یہ اسی طرح طالب علموں کو پہلے نماز کے بعد قرآن مجید پورا، اس کے بعد صرف بہائی، فارسی کی کچھ کتابیں، صرف بہائی، پھر آگے کتابیں پڑھائیں، تو ایسی صورت میں طالب علم بھی قابل بن جائے گا، اس کی قابلیت بھی بن جائے گی، مستحکم ہو جائے گا، اس کو عربی عبارت بھی یاد ہو جائے گی، پڑھ بھی سکے گا۔ دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر فن کی ایک کتاب کو یاد کرنا چاہیے۔ عیسیٰ غوجی منطق کی کتاب ہے، 10-12 صفحات سے زیادہ نہیں، پوری منطق اس میں آ جاتی ہے، اس کو مکمل یاد ہونا چاہیے۔ ہدایت اللہ مکمل یاد ہونا چاہیے، زبدۃ الرسول مکمل یاد ہونا چاہیے، تبصرہ مکمل یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہر فن کی کتاب جب یاد ہو جائے گی تفصیلات پھر باقی کتابوں میں آ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے اساتذہ مہربانی فرمائیں، محنت کریں، طالب علموں کا ذہن بھی بنائیں، محنت بھی کریں۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں اس وقت خراب کر رہی ہے وہ جو شہریہ آپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جی وہ قرآن مجید پڑھے گا تو قرآن تو کتاب ہی نہیں، قرآن مجید کی معاذ اللہ کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کا تو شہریہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب صرف بہائی پڑھیں گے اس کا بھی شہریہ نہیں ہوتا، اب آپ صرف پڑھیں گے اس کا بھی نہیں، وہ نامیر صرف میر سے۔ اگر علماء کرام یہ زحمت کریں اور اسی ترتیب سے چلیں، جو طلباء کرام نامیر صرف میر کے شہریہ تک نہیں پہنچیں گے، جتنا شہریہ ان کو وہاں سے ملتا ہے اتنا ہم دے دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ قابلیت پیدا کریں، وگرنہ جب قبر میں ہم جائیں گے مولوی بھی پکڑے جائیں گے، طالب علم بھی پکڑے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح علم پڑھا ہے، کس طرح اپنی قابلیت بنائی ہے، کیوں 5-6 سال آپ کے ضائع ہو گئے ہیں، کیوں وقت آپ کا ضائع کیا ہے۔ اس وقت نہ مولوی صاحبان کے پاس کوئی جواب ہوگا نہ طلبہ کے پاس۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس کا ثواب